خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب محفوظ ہیں اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا کلام جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کی ایک بڑی خاص اور گہری وجہ ہے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو لاسٹ تک سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کو ویڈیو، یہ کانٹینٹ بہت بلیسڈ کرے گا۔ اور بیسیکلی ایک سوال جو کہ ہر انسان کو بڑا پریشان کرتا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے آج میں نے ویڈیو بنائی ہے کلام مقدس کے وسیلہ سے۔ تو مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 24 آیت کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ موسٹلی لوگ اس بات پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کا جواب نہیں ملتا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ آیا ہم دعا کرتے جا رہے ہیں لیکن کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، چینج نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور جتنے ہم دعا کرتے ہیں ہم اتنی پریشان بھی رہتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں۔ جو بھی کچھ وہ مانگ رہے ہیں ان کو مل نہیں رہا، یا ان کی دعا کا ان کو آنسر جلدی نہیں مل رہا، کچھ اس طرح کے سوال۔ تو ان سوالوں کو بڑے کلیئرلی آنسر کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ بڑے لوگوں تک پہنچے گا، اور کافی لوگوں کو جب وہ لوگ یہ بات سنیں گے تو ان کو بڑی برکت ملے گی۔ میری بات سنیں آپ غور سے، کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو شاید مجھے آسانی ہو جائے گی آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ فرض کر لیں آپ نے ایک بس خریدی ہے، اور اس بس کو خریدنے کا مقصد یہ ہے آپ کا کہ آپ نے اس بس کو لاہور سے اسلام آباد تک چلانا ہے، یہ آپ کا مقصد ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے پیسنجرز کو انفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ جب آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا تو ہماری گاڑی میں بیٹھے، ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، ہم آپ کو لاہور سے اسلام آباد پہنچا دیں گے۔ آپ کی اسی بات کی امید پر لوگ آپ کی گاڑی میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں اور وہ آپ کی گاڑی میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آنا شروع کر دیتے ہیں اور لوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی گاڑی میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو لاہور سے اسلام آباد لے کے جائیں گے، اس بات پہ وہ آپ کی گاڑی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ آپ کی گاڑی میں آ گئے ہیں تو وہ پوری امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا ڈرائیور چل پڑے، لاہور سے ہمیں اسلام آباد پہنچائے، ہمارا ڈرائیور ہمیں لاہور سے اسلام آباد پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کہنے والا میں ہوں، کہ میں نے ان سب کو بلایا ہے کہ میں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاؤں گا۔ اب یہ آ کے سب بیٹھ گئے ہیں اور اب یہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو پہنچاؤں گا۔ تو اب آپ کا کام بنتا ہے کہ جب آپ کے پیسنجر سارے لوڈ ہو گئے ہیں تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو امید دلائی ہے آپ ان امیدوں کو پورا بھی کریں، آپ ان کو لاہور سے اسلام آباد لے کے جائیں اور آپ خود گاڑی کو چلائیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ ہی چلائیں گے کیونکہ یہ آپ ہی کا پلان تھا، تو جس کا پلان ہے وہی گاڑی چلاتا ہے، وہی آگے بیٹھتا ہے اور اپنی اسٹیئرنگ کو، اپنی جو ہے گاڑی کو وہ ہینڈل کرتا ہے۔ اب جب آپ گاڑی کو صرف ریس ہی دیتے جائیں گے آگے بیٹھ کے ریس دیتے جائیں گے، تو پیچھے بیٹھے پیسنجر پریشان ہوتے رہیں گے کہ پہلے اس بندے نے ہمیں بلایا، ہمیں اپنی گاڑی میں لوڈ کیا اور ہمیں یہ بتایا ہمیں لاہور سے اسلام آباد لے کے جائے گا۔ اب یہ جو بندہ ہے ہمیں لے کے نہیں جا پا رہا، یہ گاڑی چلا رہا ہے، اسے گاڑی چل نہیں رہی، یہ ریس دیتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی تھی تو آیا اس نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈیفینیٹلی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اب ان سب پیسنجرز کو لاہور سے اسلام آباد لے کے جائیں گے، آپ خود لے کے جائیں گے۔ تو اب اگر میں دعا والی بات پہ آؤں، یہاں تک بات آپ اگر سن لیا آپ نے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں
اب پلان کرتے ہیں کہ آج میں دعا میں بیٹھوں گا، میں خدا سے یہ دعائیں مانگوں گا، اپنی امیدوں کو خدا کے سامنے رکھوں گا، اپنی مناجاتوں کو خدا کے سامنے رکھوں گا، اپنی جو منتیں ہیں ان کو خدا کے سامنے رکھوں گا، اور جو کچھ میں نے مانگنا ہے آج وہ میں خدا سے مانگوں گا۔ یہ سارا آپ کا پلان ہے کہ آپ نے آج دعا کرنی ہے۔ تو آپ اپنی دعا کے بیسیکلی ڈرائیور ہیں، جنہوں نے اپنی دعا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے۔ آپ خود ڈرائیو کریں گے اپنی دعا کو، آپ ڈرائیور ہیں اپنی دعا کے۔ اب اگلے پرسن ہے وہ پرسن ہے جنہوں نے گاڑی کو چلانا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو جتنے پیسنجر آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ آپ کی دعائیں ہیں، یہ آپ کی امیدیں ہیں، یہ آپ کی مناجاتیں ہیں، یہ آپ کی درخواستیں ہیں جن کو آپ نے اپنی گاڑی میں خود بٹھایا، ان کو کہہ کے کہ ہاں مجھے اس بات کی امید ہے، مجھے اس بات کی امید ہے، تو وہ ساری امیدیں آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں، وہ ساری درخواستیں آپ کی گاڑی میں آ گئی ہیں، اور اب آپ ڈرائیور ہیں۔ اب ان امیدوں کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے، یعنی کہ آپ زمین پہ ہیں، خدا آسمان پہ ہے۔ آسمان پہ مینس کہ خدا روح ہے، اور وہ اسپریچولی وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسپریچولی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنی اس زمین سے، آپ نے یہاں سے اپنی دعاؤں کو روحانیت تک، مطلب خدا تک کیسے پہنچانا ہے، یہ آپ کا ہی کام ہے، یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سب کو امید دلا کے اب میں گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو صرف ریس دیتا جاؤں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی میں جتنے پیسنجرز ہیں وہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، آپ کی درخواستیں ہیں، وہ سب بیٹھ گئی ہیں آپ کے ساتھ کہ میرا اب ڈرائیور مجھے ٹریول کروائے گا۔ اب آپ نے اپنی دعاؤں کو خود ٹریول کروانا ہے خدا تک۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں یا جب آپ کوئی مناجات کرتے ہیں یا آپ کوئی درخواست کرتے ہیں خدا سے، تو آپ نے اس بات کا یقین کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ ہاں جو کچھ میں نے مانگا ہے، جو کچھ میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے، میں اس کو خود آگے لے کے جاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یقین کر لینا ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو مل چکا ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے گاڑی میں پیسنجر بٹھائے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ لاہور سے اسلام آباد تک روانہ ہوئے، تو گاڑی سارے راستے میں آپ نے چلائی۔ آپ نے خدا سے نہیں کہا خدا تو آ کے میری گاڑی چلا، آپ نے خود فزیکلی پریکٹیکلی آپ نے گاڑی چلائی۔ لیکن جب آپ سلامتی سے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو آپ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر ہو کہ میں اور میرے پیسنجرز ہم سب سلامتی کے ساتھ اپنی ڈیسٹنی پہ پہنچ گئے، اپنی منزل پہ آ گئے، تو آپ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دعا میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی دعائیں آپ نے خدا تک پہنچانی ہوتی ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو آپ ہی پہنچاتے ہیں۔ آپ کیسے پہنچاتے ہیں اس کا ایک سمپل طریقہ کار یہ ہے، جو کچھ آپ مانگتے ہیں، جو کچھ آپ نے مانگا ہے، آپ نے خود یقین کر لینا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے مانگا ہے مجھے مل گیا ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مجھے مل چکا ہے۔ اور جب وہ آپ کو مل جائے گا، آپ اپنی ڈیسٹنی پہ پہنچ جائیں گے، تو آپ خدا کا شکر کریں گے کہ خداوند آپ کا شکر ہے کہ میں نے جو کچھ مانگا تھا آپ نے مجھے دے دیا، اب وہ مجھے مل گیا۔ I thank you. I'm very thankful to you, my Lord, my Father. میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دے دیا۔ تو دیکھیں، جو پلان آپ نے کیے ہیں ان پلانز کے آپ خود بخود ڈرائیور ہیں۔ آپ نے ان پلانز کو فلفل کرنا ہے، خدا کے حضور بیٹھ کے آپ نے جو کچھ مانگا ہے اور جو کچھ مانگنے کی پلاننگ آپ نے کی ہے کہ آج میں خدا سے مانگوں گا، تو آپ نے ان باتوں کو، ان دعاؤں کو آپ نے ریسیو بھی خود کرنا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، جو کچھ تم دعا میں مانگو گے یقین کر لو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آپ نے یقین کر لینا ہے کہ میں نے جو کچھ مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے اور وہ مجھے مل جائے گا، اور وہ جب آپ کو مل جائے گا تو آپ خدا کا شکر کریں گے۔
اپنی دعاؤں کے آپ خود ڈرائیور ہیں. آپ نے اپنی دعاؤں کو خدا تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کی دعائیں آپ کا پیسنجرز ہیں، آپ کے پیسنجرز ہیں جو آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کب خدا کے پاس ہمیں لے کے جائیں گے. آپ نے خود یقین کرنا ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے. اگر آپ گاڑی کے پاس بیٹھ کے صرف ریس دیتے جائیں گے گاڑی میں بیٹھ کے، تو گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں چلی جائے گی. خالی ریس دینے سے گاڑی لاہور سے اسلام آباد نہیں جائے گی. اس کو پراپر آپ کو چلانا پڑے گا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا پڑے گا. تو اپنی دعاؤں کو موو کروانے کے لیے، اپنے پیسنجرز کو لاہور سے اسلام آباد لے جانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو زمین سے خدا کے پاس لے جانے کے لیے آپ کو خود سفر کا طے کرنا پڑے گا اس بات کا. اور آپ کا سفر یہ ہے کہ جب آپ نے مانگنا ہے تب آپ نے یقین کرنا ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے خود ہی یقین نہیں ہوتا کہ مجھے ملا یا نہیں ملا، آپ دوسروں کو کیسے یقین دلا سکیں گے کبھی بھی کہ ان کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں؟ تو آپ اپنی ان باتوں کو خود سوچیں اور خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ آج آپ کو اپنی زندگی میں کس طرح سے چلنا ہے. اپنی دعائیہ لائف کو آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے. حکمت کے ساتھ آپ اپنی دعا کی لائف میں بیٹھیں اور اپنی دعاؤں کو جب مانگتے ہیں تو خدا کے نام سے ان کو خود یقین کریں کہ آپ کو مل گئی ہے. اور خدا آپ کو بتائے گا کہ جو کچھ آپ نے مانگا تھا آپ نے یقین کر کے ایمان رکھ کے وہ پا بھی لیا. اب گاڑی لینے کا پلان آپ تھا، پیسنجرز کا بٹھانے کا پلان آپ کا تھا، تو اب گاڑی کو لاہور سے اسلام آباد لے کے جانا بھی آپ نہیں تھا. آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ کی گاڑی کہاں تک چلے گی. تو خدا آپ کو اس کلام سے بڑی برکت دے، یعنی کہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں آپ نے خود یقین کرنا ہے سب سے پہلے کہ وہ آپ کو مل چکا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا. ایسے کلام مقدس میں لکھا ہے. اس لیے میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کچھ تم نے دعا میں مانگا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کر لو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو اس کلام مقدس سے بڑی برکت دے. آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضرور سوچنا آپ اپنی زندگی میں، تاکہ آپ اور زیادہ خدا کے قریب جائیں، اور جیسا خداوند نے آپ کو حکم دیا آپ انہی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ پریشان نہ ہو، برے خیال نہ آئے آپ کے ذہنوں میں، اور کسی قسم کے شک وہم نہ آئے کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. آپ نے جو کچھ مانگنا ہے آپ نے خود یقین کرنا ہے کہ آپ کو مل گیا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا. God bless you all. Thank you.